أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے مقابل میں والحرمات قصاص اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے بدلہ ہے فمن اعتدى علیکم پس جس شخص نے تم پر زیادتی کی فاعتدوا علیہ تو تم بھی اس پر زیادتی کرو بمثل ما اعتدى علیکم اس جیسی کہ جتنی اس نے تم پر زیادتی کی واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو واعلموا اور جان لو یہ بات کہ ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ وانفقوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ اور اپنے ہاتھوں کو اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو واحسنوا اور احسان کرو نیکی کرو ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 اور 195 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے آیات سنی، ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ ان سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اور قتال کا حکم دیا اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ مشرکین کے جو فتنے اور فساد برپا کرنا ہے اس کو فروغ کرنا، اس کو ختم کرنا، ان کی ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جہاد کو ضروری قرار دیا کہ فتنہ دنیا میں باقی نہ رہے۔ جو بھی فتنہ ڈالے گا، اسلام کے خلاف سازشیں کرے گا، اسلام کے خلاف رکاوٹ ڈالے گا اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف جہاد ضروری قرار دیا گیا۔ اور اللہ نے یہ وضاحت بھی فرمائی کہ عام طور پر جہاد اپنے دفاع کے لیے کیا جائے۔ آپ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے ملک میں رہیں، کوئی آپ کے ملک کی طرف، کوئی آپ کے گھروں کی طرف آنکھ اٹھائے تو اس پر اپنا دفاع کرتے ہوئے جہاد کیا جائے اس کے خلاف۔ البتہ اگر غیر لوگ ان کے ظلم و ستم کی بنا پر مخلوق خدا کی جان اور مال اور عزت اور ناموس خطرے میں ہو تو جنگ میں پہل بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کو جو ہے دفاعی جنگ یا اقدامی جہاد بھی کہتے ہیں کہ آپ اقدامی جہاد خود آگے بڑھ کر جو ہے پہلے حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پیچھے حرمت والے 4 مہینوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اجمالاً ذکر گزر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اللہ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، جن میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے رکھے، عزت والے، تکریم والے رکھے۔ اور ملت ابراہیمی میں یہ امر مسلم ہے، ضروری ہے کہ ان 4 مہینوں میں مشرکین بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، مشرک بھی نہیں لڑتے تھے، وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ بلکہ مشرکین تو دور کی بات، عام رہزن جو تھے، ڈاکو قسم کے لوگ جو تھے، وہ بھی کسی کا مال ان مہینوں میں نہیں لوٹتے تھے اور تجارتی قافلے پرامن طریقے سے گزر جاتے تھے۔ ان مہینوں کا اس قدر احترام کیا جاتا تھا۔ تو یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے گٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ جو ذوالقعدہ ابھی جا رہا ہے، اگلا مہینہ حج کا ذی الحج کا مہینہ آئے گا، اس سے اگلا مہینہ محرم کا، یہ 3 مہینے۔ اور اس کے بعد آخر میں رجب کا مہینہ ہے، چوتھا مہینہ، جو 4 مہینے چھوڑ کے بیچ میں محرم کے بعد صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ 5 مہینے بیچ میں چھوڑ کے پھر رجب کا مہینہ آتا ہے۔ 3 مہینے گٹھے اور 1 مہینہ رجب کا، یہ 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مہینہ فرمایا۔ اب ان مہینوں میں واقعہ کیا ہوا تھا، ان آیات کا شان نزول کیا تھا کہ ان میں سے جو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، سن 6 ہجری، حضور علیہ السلام کی ہجرت کے بعد 6 سال میں نبی علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ چکے تھے۔ اب اتنا عرصہ گزر گیا، 6-7 سال گزر گئے تھے، اب واپس مکہ نہیں گئے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کو خواب آیا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ صحابہ اکرام بھی بیت اللہ شریف کے اندر عمرہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے،
اب نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ تو حضور نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ احرام باندھو اور عمرے کی تیاری کرو۔ تو اس سفر میں 1400 کے قریب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ہم سفر تھے، ساتھ ہو گئے۔ لیکن ایک واقعہ پیش آ گیا کہ جب یہ لوگ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام تک پہنچے، حضور علیہ السلام اور صحابہ، تو مشرکین مکہ نے شہر میں داخل ہونے سے حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کو روک دیا۔ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ مکہ میں نہیں آ سکتے، آپ یہاں رک جائیں۔ حالانکہ ہدی کے جو جانور تھے وہ بھی صحابہ کے ساتھ تھے، حضور کے پاس تھے۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں، وہ اونٹ اور وہ بکریاں اور وہ جانور جن کو جو ہے حاجی اس وقت ساتھ لے کر چلتے تھے۔ آج کل تو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پہلے ہی پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس وقت آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ وہ خود ہی گورنمنٹ جو ہے وہ جانور خرید دیتی ہے اور اس کی قربانی کر دیتی ہے، حاجی کو وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں جب ارد گرد کے عرب قبائل جو ہوتے تھے وہ حج کے لیے جاتے تھے تو اپنا اونٹ، اپنی بکری، جو کچھ انہوں نے وہاں جا کر قربان کرنا ہوتا تھا وہ ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں۔ اب ہدی کا جانور ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ لڑائی کے لیے نہیں آ رہے بلکہ یہ لوگ عمرے کے ارادے سے آ رہے۔ اب یہ ہدی کے جانور بھی ساتھ تھے تو اور عمرے کی نیت بھی تھی اور حرمت والا مہینہ بھی تھا، ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور صحابہ احرام باندھے ہوئے بھی تھے۔ یہ 3-4 چیزیں مشرکین کو نظر بھی آ رہی تھیں کہ یہ ہم سے جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ عمرہ کر کے یہ چلے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ نے ان کو عمرے سے روک دیا۔ آخر بات چیت ہوئی، حضور علیہ السلام نے گفت و شنید کے بعد اس نتیجے میں صلح کا معاہدہ، صلح حدیبیہ جسے ہم کہتے ہیں، صلح کا معاہدہ لکھا گیا کہ اس میں یہ بات لکھی گئی کہ اس سال مسلمان عمرہ ادا نہیں کریں گے بلکہ آئندہ سال انہیں آنے کی اجازت ہے۔ اب یہ ہماری توہین ہے کہ یہاں سے مسلمان آ جائیں اور بغیر بتائے ہوئے وہ آئے ہیں، تو اب یہاں سے چلے جائیں، اگلے سال عمرہ ادا کریں گے، اگلے سال انہیں اجازت ہے۔ لیکن 3 دن سے زیادہ کی اگلے سال بھی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن میں مکے کے اندر وہ قیام کریں گے، اس سے زیادہ مکے میں ٹھہر نہیں سکتے۔ اب حضور علیہ السلام نے جو ہے اس معاہدے کو تسلیم کر دیا، لیکن صحابہ اس معاہدے کے حق میں نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور نعوذ باللہ، کیا آپ کا خواب غلط ہے؟ آپ نے تو خواب دیکھا تھا میں عمرہ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ صحابہ بھی ہیں اور حجامت بھی بنوا رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، تو ہماری تو حسرت تھی، اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے بیت اللہ نہیں دیکھا، جب سے مکہ والوں نے وہاں سے نکالا ہے ہم مدینہ آئے ہیں، ہم عمرہ نہیں کر سکے اور ہم نے بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، تو اب ہم اس طرح واپس آ رہے ہیں صلح کر کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرا خواب سچا ہے، لیکن خواب میں مجھے یہ نہیں دکھلایا گیا کہ اسی سال عمرہ کر رہا ہوں، اسی سال بھی اگلے سال بھی عمرہ ہو سکتا ہے۔ تو خواب سچا ہے، خواب وہی ہے، لیکن اس سال کی تعین نہیں کی گئی کہ اس سال کی ضرور اسی سال آپ نے عمرہ کرنا ہے، بلکہ آئندہ سال بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اگلے سال یعنی 7 ہجری میں تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور آپ کا یہ عمرہ عمرۃ القضاء کہلاتا ہے، قضاء عمرہ، کیونکہ پہلے سال حضور نے جو احرام باندھا تھا تو احرام کے بعد حضور عمرہ نہیں کر سکے تھے، تو بغیر عمرے کے احرام کھولنے پڑ گئے، تو اس لیے وہ عمرے صحابہ پر اور حضور پر لازم ہو گئے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ سمجھیں، اگر آپ نفلی نماز شروع کر دیتے ہیں، نفلی نماز آپ کے لیے ضروری نہیں، ٹھیک ہے، پڑھیں تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن جو آدمی نفل شروع کر دیتا ہے، شروع کرنے کے بعد پھر اسے نفل نماز کسی وجہ سے توڑنی پڑ جاتی ہے، اب ان کو وضو نہیں تھا یا وضو وزنی ہو گیا یا اس کو کوئی ایسا کام پیش آ گیا یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ اب وہ نفل نہیں پڑھ سکتا، اس نے بیچ میں سے نفل توڑ دی، ان نفلوں کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے، اس کی قضا ضروری ہے، حالانکہ نفلوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس نے نفل شروع کر دیے ہیں اب یہ نفلوں کو پورا کرنا اس کے حق میں واجب ہے، اس کے حق میں ضروری ہے، اب یہ پورا نہیں کر سکا۔ اسی طرح عمرۃ القضاء، عمرہ کرنا جو ہے یہ ہمارے اوپر ضروری نہیں، اچھی بات ہے ایک آدمی جا کر عمرہ کرتا ہے، عمرے کا بہت ثواب ہے، ضروری ہے، لیکن ایک آدمی نے احرام باندھ دیا، ٹھیک ہے، عمرے کے لیے احرام باندھ دیا، نیت کر لی اور وہاں چل پڑا،
پھر راستے میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہاں پہنچ نہیں سکا، آگے عمرہ ادا نہیں کر سکا، تو اب اس عمرے کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اگلے سال اس کو ادا کرے یا اس سے اگلے سال ادا کرے، یہ اب اس کے ذمہ واجب ہے۔ یہی بات ہوئی کہ جب حضور علیہ السلام اور صحابہ کو انہوں نے روک دیا تو صحابہ تو چونکہ حجی کا جانور ساتھ لے کے چل رہے تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے، نیت کی حالت میں تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اب حضور نے بھی احرام اتار دیا، صحابہ نے بھی احرام اتار دیا، حضور نے بھی حلق کروا دیا، عمرہ نہیں کر سکے، تو یہ عمرہ حضور پر ضروری تھا۔ اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے یہ عمرہ ادا کیا، اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، قضاء عمرہ۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سن 7 ہجری میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لائے تو اس وقت بھی خطرہ یہ تھا کہ جس طرح اس سال کفار نے، مشرکین مکہ نے بدعہدی کی ہے اور انہوں نے ہمیں عمرے سے روک دیا ہے، اور انہوں نے ذوالقعدہ یعنی محترم اور ادب والا جو مہینہ تھا اس کا بھی انہوں نے ادب نہیں کیا، تو ان سے کیا بعید ہے اور ان پر کیا یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس وقت بات کر دی ہو اور اس سال دوبارہ وہ اس طرح کریں، دوبارہ ہم احرام باندھ کے جائیں اور وہ ہمیں روک دیں اور دوبارہ ہمارے حجی کے جانوروں کو بھی نہ دیکھیں اور ہمارے عمرے کا بھی لحاظ نہ کریں۔ تو یہ سوال ایک پیدا ہوا صحابہ کے درمیان۔ تو اب اللہ نے ان کو اجازت دی، صحابہ کو، ان آیات کے اندر یہ جو آیتیں ہیں کہ اب اگر انہوں نے تمہیں روکا تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی حرمت والے مہینے کا کوئی احترام نہ کرو، کیونکہ تم ان کے مقابلے میں جو ہے، حرمت والے مہینوں کے مقابلے میں جو ہے وہ تمہارا اکرام نہیں کر رہے، تو تمہارے لیے اجازت ہے تم ان سے جہاد کرو، تم ترکی بترکی ان کو جواب دو۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور تمام ادب والی جو چیزیں ہیں ان کا بدلہ ہے۔ تو حرمت والی چیزوں میں بیت اللہ شریف بھی آتا ہے، مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے، دنیا بھر کی جتنی بھی مساجد ہیں یہ ساری ادب کی جگہ ہیں۔ اسی طرح حرم کا پورا خطہ جو ہے یہ بھی ادب والا حرمات کے اندر شامل ہے، لہذا ان تمام چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، ان میں جنگ اور جدال، فتنہ اور فساد برپا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے تو ضروری ہے کہ بہرحال وہ ان کا احترام کریں، لیکن دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے اگر مشرکین ان کا ادب نہ رکھیں، مشرکین لڑائی پر آمادہ ہوں، وہ زور دے رہے ہوں، تو پھر مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ ان حرمت والے مہینوں میں بھی ان کا بدلہ چکائیں اور ان سے جہاد کریں۔ یہی مطلب ہے والحرمات قصاص، کہ ہر حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے۔ لیکن بدلہ چکانے میں اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، اور یہ ضابطہ میرے اور آپ کے لیے ہر وقت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ تم ان پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی وہ تم پر زیادتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کو دھپڑ مارا ہے تو آپ دھپڑ کا بدلہ دھپڑ سے لے سکتے ہیں، کسی نے 2 دھپڑ مارے ہیں تو 2 دھپڑ ہی مار سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مار سکتے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا تعدی، یعنی حد سے تجاوز کرنا یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو اگر وہ مشرکین آپ سے لڑائی کریں تو آپ بھی لڑائی کریں، اگر وہ آپ سے جو ہے فتنہ فساد کریں تو آپ اس فتنہ فساد کا قلع کما کریں، آپ اس عمرے کو پورا کریں۔ لیکن اگر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اس قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے تم سے، اور اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہوگا تو پھر تمہارے لیے اللہ نے خوشخبری دے دی ہے کہ وَاعْلَمُوا، تم جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اللہ کی ذات اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے یہاں ان آیات میں گویا کہ خوشخبری دی کہ تم اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ تمہارا ہر کام بنائیں گے۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ یعنی ان کی رضا اللہ کی اور خوشنودی ایسے لوگوں کے حق میں ہے جو مسلمان ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، کافر اور ظالموں کے ساتھ اللہ کی مدد کی۔ بہرحال مسلمانوں کو یہاں حکم دیا کہ لڑائی کی ابتدا تم نے نہیں کرنی، حرمت والے مہینوں کا پورا احترام کرنا ہے،
البتہ مشرکین اگر اس کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر تمہیں بھی اپنا دفاع کرنے کی اجازت ہے، مگر وہ بھی اس حد تک کہ جس حد تک وہ مد مقابل آئیں زیادتی نہ کرو۔ یہ مسلمانوں کے لیے دائمی قانون، ہمیشہ کا قانون اللہ نے بنا دیا۔ اس کے برخلاف مشرکین اور کفار جو ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہمیشہ انہوں نے بدعہدی کی، جو معاہدہ کیا اس کو توڑا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ آپ پڑھیں کہ اللہ کے قانون کی انہوں نے پرواہ نہیں کی تو وہ ذلیل اور خوار ہوئے۔ انہوں نے اللہ کا خوف نہیں کھایا، میدان جنگ کے علاوہ انہوں نے عورتوں کو، بچوں کو تحقیق کیا، بوڑھوں پر ہاتھ اٹھایا۔ اور آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، روس ہو، فرانس ہو، کوئی بھی کافر ملک ہو، تو جب وہ ان کی آگ بڑھتی ہے انتقام کی، تو شہروں پر بمباریاں شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے شہری جو ہیں، عام شہری لقمہ اجل بن جاتے ہیں، کتنے بیمار ہیں جو جاں بر نہیں ہو سکتے، کتنی اسپتالوں پر وہ حملہ کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو اللہ نے واتقوا اللہ کہہ کے یہ حکم دے دیا کہ تمہیں اللہ کا خوف کرنا ہوگا دل میں۔ تو اس لیے جہاد کے اندر، جنگ کے اندر بھی ہمارے لیے اصول مقرر فرما دیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جہاد جیسا اہم فریضہ، اس کی ادائیگی کے لیے اخراجات جو ہیں، خرچ جو ہے، پیسہ، مال و دولت، اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مال و دولت کے بغیر جہاد کا تصور ہی نہیں۔ اس لیے یہاں پر وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مجاہدین پر خرچ کرو، ان کو گھوڑے دو، ان کو اونٹ مہیا کرو، ان کو تیر و تلوار دو۔ یہ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں مجاہدین کے اوپر خرچ کرو، ان کو گولیاں، اسلحہ اور جو چیز ان کی ضرورت کی ہے ان کو دے کے دو۔ یہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کو سمجھنے میں بعض صحابہ کو اشتباہ ہوا، شبے میں پڑ گئے۔ ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ یہ ابو ایوب انصاری وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں مدینہ طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا سب سے پہلا شرف اولین حاصل ہوا، اور ہجرت کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنی جو ہے یہ معمور من اللہ ہے۔ ہر بندہ چاہتا تھا کہ حضور میرے گھر میں اترے، میرے جو ہے مہمان بنے۔ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کی نکیل نہ پکڑو، چھوڑ دو میری اونٹنی۔ یہ معمور من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی اسی گھر میں میرا قیام ہو۔ چنانچہ یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی کہ حضور کی اونٹنی وہاں جا کر ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ نے فوراً کجاوا اٹھایا، اپنے گھر میں لے گئے، اور جب تک مسجد نبوی اور آپ علیہ السلام کے جو حجرے تھے وہ تیار نہیں ہوئے، آپ علیہ السلام اسی صحابی کے گھر میں رہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ استنبول یعنی ترکی کے جہاد میں شریک تھے، وہیں آپ کی وفات ہوئی اور استنبول کی دیوار کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس جہاد کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں مسلمان استنبول جو ترکی کا دارالخلافہ ہے اس کو فتح کریں گے۔ پرانے زمانے میں استنبول کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، یہ قسطنطنیہ کی خبر حضور نے دی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب دجال کا زمانہ قریب آئے گا تو اس علاقے پر یعنی ترکی کے اس علاقے پر جو ہے عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ مسلمان اس کو فتح کریں گے اور مسلمان غالب آ جائیں گے۔ تو بہرحال اس جہاد کی کمان جو تھی وہ مشہور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے عبد الرحمن بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کر رہے تھے۔ تو میدان نقش جو ہے جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ سامنے دشمن تھے اور مسلمانوں کے پیچھے دیوار تھی، سامنے دشمن پیچھے دیوار، گویا مسلمان گھرے ہوئے تھے۔ تو ایک مسلمان جذبہ جہاد میں باہر نکلا اور کفار کی صفوں میں گھس گیا، بڑے زور و شور سے اس نے حملہ کیا، بالکل اسی طرح جس طرح یرموک کی لڑائی میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 کفار کی صفوں پر اکیلے جو ہے حملہ کیا تھا، اسی طرح یہ گھوڑ سوار بھی جو صحابی تھے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ پھر ادھر سے انہوں نے حملہ شروع کیا اور حملہ کرتے کرتے واپس آ گئے۔ اس موقع پر ایک شخص نے یہ آیت پڑھ دی، یہ جو آیت ہے یہ آیت پڑھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
یعنی تنہا اکیلے ایک بڑے لشکر میں گھس جانا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو یہاں ابو ایوب انصاری بھی موجود تھے، صحابی تھے، کہنے لگے بھائی تم نے آیت کا مطلب صحیح نہیں سمجھا، یہ آیت تو ہمارے انصار کے جو مدینہ کے انصار تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ اکیلے گھس نہ جاؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کو ترک کر کے، جہاد کو چھوڑ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تم جہاد سے منہ موڑ لو گے، جہاد کو تم چھوڑ دو گے، جہاد نہیں کرو گے تو من حیث القوم تم زندہ نہیں رہ سکو۔ تو اس لیے جہاد فرض ہے، اور اگر آدمی جہاد فرض کفایہ بھی نہیں کرتے، چند ایک آدمی بھی اگر جہاد میں نہیں جاتے تو سارے شہر کے لوگ اور سارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے جو چند ایک مجاہدین ہیں جو جہاد کر رہے ہیں، یہ ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ کریں گے تو ہم سب اللہ کی طرف سے مجرم بن جائیں۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم جہاد کو چھوڑ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے مہاجرین کی میزبانی کی، ہجرت کر کے جو آنے والے تھے ہم نے ان کو گھر دیے، ان کی خاطر جو ہے ہم نے اسلام کی خاطر جنگیں لڑیں۔ پھر جب دین کو غلبہ حاصل ہو گیا تو ہم انصار نے یہ خیال کیا کہ ہمیں مالی لحاظ سے کچھ کرنا چاہیے، مالی لحاظ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنے کاروبار کو توجہ دی اور زمینوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری، اللہ نے بات سمجھا دی کہ کاروبار میں مصروف ہو کر جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کو چھوڑ نہ دینا، ترک نہ کر بیٹھنا۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ لہذا جہاد کے لیے ہر آن ہر لمحہ کمر بستہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن کی صفوں میں گھس جانا یہ ہلاکت کا باعث نہیں ہے، بلکہ جہاد سے روگردانی کرنا، جہاد کو چھوڑ دینا، یہ ہلاکت کی دعوت دینا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضور نے حدیث میں فرمایا لو ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ، اگر تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے۔ آج دیکھیں ہم نے جہاد چھوڑ دیا، آج ہم پوری کی پوری قوم ہم امریکیوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے غلام بن کے ان کے ماتحت ہو کے رہ گئے ہیں، اور ان کا غلبہ ہم پر ہو گیا۔ اور امارت اسلامیہ افغانستان نے جہاد کیا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، ان کے پاس جو ہے پوری طرح کے پیسے بھی نہیں تھے، مال و دولت بھی نہیں تھا، گھر بار بھی پکے نہیں تھے، لیکن ایمان اتنا پختہ تھا، انہوں نے جہاد کیا۔ آج اللہ نے پوری دنیا میں ان کو عزت عطا فرمائی۔ آج امریکہ 20 سال کی جنگ کے بعد ان کے قدموں میں بیٹھ گیا ہے، ان سے معافیا مانگ رہا ہے، اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ذلت کے ساتھ وہ پوری دنیا کے سامنے ذلت کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک سے نکل رہا ہے۔ تو جہاد کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے۔ تو جہاد یہ ہمارے تمام شعبوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ تو فقہ حنفی کے اندر اس آیت کے اندر جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ اس میں احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ اور خلفائے راشدین کے فیصلوں کی روشنی میں جو صلح اور جنگ کے مسائل لکھے گئے ہیں، ان کا حل کیا گیا ہے، ان کے سامنے یہ مسئلہ بھی پیش ہوا کہ اگر کفار کی کثیر تعداد موجود ہو، بہت سارے کفار ہوں، تو ایک مسلمان کا تنہا ان سے لڑنا، جنگ کرنا، یہ کس حد تک درست ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امام صاحب نے کہ جب اس کی جان تلف ہونے کا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرنے سے دشمن کو نقصان پہنچ سکتا ہو، کہ اکیلا ایک مسلمان لڑے اور دشمن کو نقصان پہنچائے جس کا بحیثیت مجموعی جو ہے مسلمانوں کو فائدہ ہو، تو اس قسم کی قربانی پیش کرنا یہ جائز ہے۔ اور اگر ایسا کرنے سے نہ تو کفار کو نقصان پہنچ رہا ہو، نہ ہی اسلام کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو، تو پھر یہ صرف جان کا ضائع کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس میں مسئلے کی وضاحت لکھ دی، اگر ایک آدمی اکیلا دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہے، ان کے اندر گھس جاتا ہے، اور اس سے جو ہے مسلمانوں کو، اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر جان کا ضائع کرنا ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا، یعنی مستحقین کے ساتھ احسان کرو، قرابت داروں کو
غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان پر خرچ کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے احسان جیسے اہم اصول پر عمل کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم ظلم اور زیادتی کرنے والے ہو۔ کفر، شرک اور بدعات کے مرتکبین کو اللہ کبھی پسند نہیں فرماتے، نیکی کرنے والے کو، احسان کرنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے صدقے کی عادت ہونی چاہیے۔ صدقہ جو ہے تھوڑا ہی ہو، 2 روپے، 4 روپے، 10 روپے، جتنی توفیق ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہنا چاہیے۔ ہر نیکی کا ایک وزن ہے اور دنیا کے اندر اس وزن کو ہم نہیں تول سکتے، لیکن آخرت کے میدان میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے اس کا کتنا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائی، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائی۔ قرآن و سنت کا پوری دنیا میں غلبہ ہمیں نصیب فرمائی۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خیر والی زندگی نصیب فرمائی۔ جب موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائی، خاتمہ ایمان پر فرمائی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔